السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، امانت اور امنا کے سلسلے میں 4 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی امانت اور امانت دار آدمی کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت المال، مال کی طہارت، مال کی پاکیزگی۔ کان للامام ابی حنیفۃ النعمان رضی اللہ عنہ شریک یتولی شؤون تجارتہ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شریک تھا، پارٹنر تھا، جو آپ کی تجارت کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالتا تھا۔ تولا یتولا کا معنی ذمہ داری سنبھالنا، اور شأن کی جمع شؤون، اس کا معنی ہوتا ہے کام، حالت، ہیئت، مرتبہ، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ شؤون البیت، گھر کے کام کاج۔ شؤون المدرسۃ، مدرسے کے کام کاج۔ وفی یوم من الایام ارسل ابو حنیفۃ شریکہ ببضاعۃ لیبیعھا فی السوق۔ ایک دن امام ابو حنیفہ نے ان کے پارٹنر کو سامان لے کر بھیجا تاکہ اس کو بازار میں بیچے۔ بداعۃ کا معنی سامان تجارت، اس کی جمع آتی ہے بدائع۔ سوقن کا معنی بازار، یہ سوقن نہیں پڑھیں گے، سوقن پڑھیں گے، بازار، اس کی جمع آتی ہے اسواقن۔ اگر سوقن پڑھیں گے تو یہ تو ساق یسوق سوقن، ہانکنا کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر سوقن پڑھیں گے۔ وکان من بینھا ثوب فیہ عیب، اور ان سامانوں میں سے ایک کپڑا بھی تھا جس میں عیب تھا۔ فطلب منہ ان یظہر ھذا العیب لمن یرید ان یشتریہ، تو امام ابو حنیفہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس عیب کو ظاہر کر دے اس شخص کے سامنے جو اس کو خریدنا چاہتا ہے، یعنی مشتری کے سامنے عیب بتلا دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ فَإِنْ وَافَقَ عَلَى شِرَائِهِ بِعَيْبِهِ بَاعَهُ، اگر وہ اس کے عیب کے ساتھ خریدنے پر متفق ہو جائے، ایگری ہو جائے تو اس کو بیچ دے۔ وَإِنْ رَفَضَ الْمُشْتَرِي عَادَ بِالثَّوْبِ، اور اگر مشتری انکار کر دے تو وہ کپڑا لے کر لوٹ آئے، واپس آ جائے۔ وَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ، اور یہ آدمی بازار کی طرف گیا۔ وَبَاعَ الْبِضَاعَةَ كُلَّهَا، اور پورے سامان کو بیچ دیا۔ وَنَسِيَ أَن يُبَيِّنَ عَيْبَ الثَّوْبِ لِمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ بھول گیا یہ کہ کپڑے کے عیب کو بیان کر دے، واضح کر دے اس شخص کے سامنے جس نے اس کو خریدا۔ من موصولہ ہے، یعنی جس آدمی نے اس کو خریدا اس کے سامنے عیب بتانا وہ بھول گیا۔ بین یبین تبیینا کا معنی واضح کرنا، ظاہر کر دینا۔ ولما تذکر الرجل اخذ یبحث عن من اشترى منه الثوب فی السوق، اور جب آدمی کو یاد آیا، یعنی بیچنے والے کو یاد آیا، تو وہ تلاش کرنے لگا اس شخص کے بارے میں جس نے اس سے کپڑا بازار میں خریدا تھا، یعنی عیب کے ساتھ تو اس نے دے دیا، لیکن بعد میں اسے یاد آیا کہ عیب والا کپڑا دے دیا ہے، تو اس مشتری کو بازار میں تلاش کرنے لگا۔ یا اخذ یاخذ کا معنی لینا پکڑنا آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں۔ یا اخذ یبحث مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس طرح ترجمہ کرے گا، تلاش کرنے لگا۔ ولما تذکر الرجل اخذ یبحث عن من اشترى منه الثوب فی السوق، اور جب آدمی کو یاد آ گیا تو وہ تلاش کرنے لگا اس شخص کے بارے میں جس نے اس سے کپڑا خریدا تھا بازار میں۔
لکنہ لم یستطیع العثور علیہ، لیکن وہ اس پر مطلع نہیں ہو سکا، باخبر نہیں ہو سکا، نہیں اس کا پتہ نہیں ملا۔ اثر یعثر عصرا و اصورا، اس کا معنی ہوتا ہے مطلع ہونا، پتہ چلنا، کسی چیز کا علم ہونا۔ لیکنہ لم یستطیع العثور علیہ، لیکن اس نے طاقت نہیں رکھی اس پر مطلع ہونے کی، یعنی اس آدمی کا پتہ نہیں لگا اس کو۔ فعاد الی ابی حنیفہ واخبرہ بما حدث، پس وہ ابو حنیفہ کے پاس لوٹا اور آپ کو خبر دی، امام ابو حنیفہ کو اس نے خبر دی اس صورتحال کی جو پیش آیا۔ حدث یحدث حدوثا، اس کا معنی ہوتا ہے پیش آنا، واقع ہونا۔ فقرر ابو حنیفہ ان یتصدق بثمن البضاعۃ کلہ، بس امام ابو حنیفہ نے دل میں ٹھان لیا یا فیصلہ کر لیا، طے کر لیا کہ وہ صدقہ کر دے پورے سامان کے ثمن کا، یعنی پورے سامان کے ثمن کو صدقہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرر یقرر تقریراً، اس کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، تہیہ کرنا، اور قرر فی نفسہ ہی دل میں ٹھان لینا۔ حتی لا يدخل فی مالہ مال فیہ شبہۃ حرام، یہاں تک کہ اس کے مال میں ایسا مال داخل نہ ہو جائے جس میں حرام کا شبہ ہو، یعنی پورا مال اس وجہ سے صدقہ کر دیا تاکہ اس کے مال میں ایسا مال داخل نہ ہو جائے جس میں حرام کا شبہ ہو، حرام تو نہ ہو لیکن شبہ حرام ہو، یعنی حرام کا شبہ بھی ہو۔ شبہ والے مال سے بھی مطلب وہ احتیاط کرتے تھے امام ابو حنیفہ۔ وبہذا کان ابو حنیفہ مثالا للتاجر الامین الذي يتحرى الامانۃ والربح الحلال فی تجارتہ، اور اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ یہ امانت دار تاجر کی ایک مثال تھے۔ امام ابو حنیفہ امانت دار تاجر کی ایک مثال تھے۔ وہ امانت دار تاجر جو کہ، یعنی امام ابو حنیفہ کی یہ صفت ہیں امانت دار تھے، وہ جو کہ امانت کو اور حلال نفع کو اپنی تجارت میں چاہتے تھے۔ تحرّا یتحرّا، چاہنا، قصد کرنا، طلب کرنا، تحقیق و جستجو کرنا۔ ربحن کا معنی نفع، فائدہ، کامیابی، اس کی جمع آتی ہے ارباحن۔ الربح البسیط سود مفرد، اور الربح المرکب سود مرکب، کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ آپ جو حساب جو ہے، جو فن حساب ہے اس میں معلوم کر سکتے ہیں کہ ربح بسیط کس کو کہا جاتا ہے، سود مفرد، اور الربح المرکب یعنی سود مرکب کس کو کہا جاتا ہے۔ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز۔ کان انس بن مالک رضی اللہ عنہ وهو طفل صغیر یلعب مع غلمان المدینہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ چھوٹے بچے تھے، یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر کہا، اور وہ چھوٹے بچے تھے۔ اب پھر آگے ہے یلعب مع غلمان المدینہ، یعنی کان انس بن مالک یلعب مع غلمان المدینہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ غلام کی جمع غلمان یعنی بچہ۔ وذات یوم مر علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالقى علیہم السلام، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان کو سلام کیا۔ القا یلقی، القان کا معنی اصل معنی ہوتا ہے ڈالنا، ان پر سلام ڈالا مطلب سلام کیا۔ وبعث انسا لقضاء حاجۃ له،
اور اس نے انس کو اپنی کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ وکان انس یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، آپ کے خادم خاص تھے۔ ولما قضا انس حاجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد الی بیتہ متاخرا، اور جب انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کر چکے تو اپنے گھر کی طرف تاخیر سے لوٹے۔ متاخراً یہ حال بنے گا، عاد کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے جو انس کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا یہ متاخراً حال بنے گا، یعنی وہ اس کے گھر کی طرف لوٹے، کس حال میں لوٹے؟ تاخیر کرتے ہوئے، یعنی تاخیر سے لوٹے۔ فسألت امہ عن سبب تاخرہ، تو اس کی ماں نے اس سے ان کے تاخیر کے سبب کے بارے میں پوچھا، یعنی لیٹ کیوں ہوا اس کا سبب پوچھا۔ فقال لها بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت لہ، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجا تھا۔ فقالت امہ وما حاجتہ، تو اس کی ماں نے کہا اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ قال انہا سر، تو حضرت انس نے کہا بلا شبہ وہ راز ہیں، یعنی راز کی باتیں بیان کرنے کے قابل نہیں۔ فلم تصر الام علی ان تعرف هذا السر وفرحت بابنها، بس ماں اری رہی، مصر رہی اس بات پر کہ وہ اس راز کو جانے، اور وہ اس کے بیٹے سے خوش ہو گئی۔ وطمأنت الی رجاحت عقلہ و امانتہ، اور وہ مطمئن ہو گئی اپنے بیٹے کی عقل کی پختگی اور اس کی امانت داری پر۔ رجح یرجح رجوعا و رجحانا و رجاحتا، باب نصر سے عقلہ او رأیہ، عقل اور رائے کا پختہ ہونا، اور بھی معنی ہے لیکن یہاں پر جب عقل کے ساتھ استعمال ہو، رائے کے ساتھ استعمال ہو، رجح کا لفظ تو اس کا معنی عقل اور رائے کا پختہ ہونا، تو رجاحت عقل ہی یعنی اس کی رائے کی پختگی، و امانتی اور اس کی امانت داری پر وہ مطمئن ہو گئی۔ وشجعت علی حفظ اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اوپر جو بات کہی تھی فلم تصر الام، ماں اس راز کو جاننے پر مصر نہیں ہوئی، وہاں مصر ہوئی غلطی سے ترجمہ کر دیا تھا، فلم تصر الام علی ان تعرف هذا السر، یعنی ماں برقرار نہیں رہی اس بات پر کہ اس راز کو جانے۔ وشجعت علی حفظ اسرار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقالت له لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اور اس نے اس کو ہمت دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کی حفاظت کرنے پر، اور اس کو کہا کہ اللہ کے رسول کا راز کسی کے سامنے بیان مت کرنا، تاکید کے ساتھ کہا لا تحدثن، ہرگز بیان مت کرنا اللہ کے رسول کے راز کو کسی کے سامنے۔ وقد عاش انس رضی اللہ عنہ طوال حیاتی، اس کو طوال پڑھیں گے تاکہ اوپر زبر استعمال ہو جائے، طوال حیاتی، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے طوال حیاتی حافظا لسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اسرار الناس جميعا، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی بسر کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے راز کی اور تمام لوگوں کے راز کی۔ سرن کا معنی راز کی بات، اور طول اور طوال ان دونوں کا معنی ہوتا ہے سارا زمانہ یا لمبا عرصہ، جیسے کہا جاتا ہے طول الیوم، طول الیوم پورا دن، طول الیوم پورا دن، اور یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے لا اکلمہ طوال الدہر، میں اس سے کبھی بھی کلام نہ کروں گا۔ تو طول اور طوال سارا زمانہ یا لمبا عرصہ، یہ تھا
امانت داری کے سلسلے کے اندر ویڈیو نمبر 5، انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے ویڈیو نمبر 6 کے اندر ویڈیو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔